السلام علیکم دوستو. کبھی آپ نے سنا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج خود انصاف کی تلاش میں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں؟ 19 ستمبر کو کچھ ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج خود چل کر ایک سائل کی طرح اپنی درخواستوں پہ، اپنے خدشات پہ انصاف کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے پہ پہنچے اور وہاں انہوں نے گزارشات جمع کروائیں. اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں ایسے ہوا؟ جسٹس محسن اختر کیانی کے الفاظ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کی آزادی کی جو تباہی آج دیکھنے کو مل رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ درخواست گزار جج صاحبان نے انتظامیہ کی عدالتی امور میں مداخلت پر اعتراض کرنے کی جسارت کی اور بحیثیت جج اپنے حلف کی پاسداری کی. یعنی بنیادی اعتراض تھا کہ ان کے کام میں انٹیلیجنس ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں. اب یہ الفاظ صرف جسٹس محسن اختر کیانی کے نہیں تھے بلکہ ان 5 ججوں کے تھے جنہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، یعنی جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جن کی ڈگری کا جو تنازع بن گیا ہے، یعنی 33 سال تک انہیں خیال نہیں آیا اور اب ایک دم خیال آیا کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ متنازع ہے جو انہوں نے کراچی سے حاصل کی تھی. اس کے علاوہ جسٹس چمن رفت اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے ان تمام نے مل کے درخواستیں دائر کی ہیں جن میں ان وجوہات اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے جس نے انہیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا. ان ججوں کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کی خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی کو منظم طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے انتظامیہ کی عدالتی امور میں مداخلت پر اعتراض کیا تھا اور اپنے حلف کی پاسداری کی. یہ شکایات حالانکہ انہوں نے 26ویں ترمیم کے آنے سے پہلے کی تھیں اور اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے مئی 2023 میں سپریم کورٹ کے تمام سینئر ترین ججوں سے بشمول قاضی فیض عیسیٰ، عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن کے ساتھ ملاقاتیں کیں انفرادی اور گروپ کی صورت میں تاکہ ادارے کے اندر سے اس مسئلے پر مناسب رد عمل حاصل کیا جا سکے. تاہم ججوں کو دباؤ اور خوفزدہ کرنے کی کوششیں جاری رہیں اور انہیں ادارے کے متعلقہ دفتر میں رپورٹ بھی کیا گیا. اب یہ سنگین خدشات دراصل سب سے پہلے اس وقت سامنے آئے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علم میں یہ تمام باتیں لائی گئیں اور اس میں ہائی کورٹ کے تمام جج شریک تھے. یہی خدشات بعد ازاں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ عمر عطا بندیال تھے کے سامنے بھی مئی 2023 میں ان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں رکھے گئے. جج صاحبان نے اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کئی دیگر انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی بار بار ملاقاتوں میں اٹھایا. یعنی یہ ایک ایسا ایشو تھا جو کہ مئی 2023 سے چل رہا تھا اور اس کی بنیاد 10 مئی 2023 کا ایک خط تھا. اس میں باقاعدہ طور پہ ان ججوں نے آگاہ کیا اعلیٰ عدالت کو کہ عدالتی فیصلوں پر دباؤ ڈالنے اور اثر انداز ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ 5 کے 5 جج ان 6 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے انصاف کے لیے. اب ان ججوں نے مئی 2023 میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ سفارش بھی کی تھی کہ وہ آئین کے تحت آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت سے متعلق ہے یہ، اس کے تحت مناسب کارروائی شروع کرے ان لوگوں کے خلاف، ان اداروں کے خلاف جو کہ عدالتی امور میں دخل اندازی کر رہے ہیں. سابق چیف جسٹس عامر فاروق کے دور میں ججوں نے انتظامیہ کی جانب سے عدالتی فیصلوں پر بارہا یہ نشاندہی کی کہ وہ عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں بیرونی عوامل. یہ مسئلہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر سینئر ججوں کے سامنے بھی رکھا گیا. بعد ازاں 2024 میں سپریم کورٹ نے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو کالعدم قرار دیا اور اس
کیس میں بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار کا کافی حوالہ دیا گیا تھا، اور کہ کس طرح خود شوکت عزیز صدیقی نے بھی متعدد مواقع پہ کہا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ رہا ہے، ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی انٹیلیجنس اداروں نے۔ اب اسی دوران مختلف صوبائی ہائی کورٹس کے ججوں کو تیزی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا، جس سے وہاں کی سینیورٹی لسٹ بدل گئی اور جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس ہو گئے۔ سارا کچھ یہ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، 26ویں ترمیم کے بعد، جس کے تحت جو عامر فاروق تھے ان کو سپریم کورٹ وہ چلے گئے جسٹس بن کے، اور سرفراز ڈوگر صاحب جو ان کا آج کل بڑا چرچا ہے ایمان مزاری کے ساتھ مکالمے کی وجہ سے، اور ان کے خلاف ایمان مزاری کے مقدمات کی وجہ سے، ان کو لاہور سے لا کے چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب درخواست گزار جج، جو 5 جج ہیں جو سپریم کورٹ کے ہیں، ان کے مطابق یہ تبادلے غیر معمولی اجلت میں کیے گئے تاکہ موجودہ ججوں کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ فروری 2025 میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں تقرری جب ہو گئی، اور جسٹس ڈوگر کو جب بنایا گیا چیف جسٹس، تو اس وقت بھی ان پہ الزام تھا، بلکہ آج جسٹس عامر فاروق پہ الزام تھا، اور وہ ان الزامات کی موجودگی کے باوجود سپریم کورٹ منتقل کیے گئے کہ انہوں نے انتظامی اختیارات کا غلط استعمال کر کے کچھ ججوں کو غیر فعال کیا، ان سے مقدمات واپس لے لیے، اور بینچوں کی تشکیل میں شفافیت کو ختم کر دیا۔ اسی طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 2025 جو تھے، نئے یعنی قواعد اور ضوابط تھے، وہ بغیر فل کورٹ کی منظوری کے نافذ کیے گئے، پھر بعد میں محض اکثریتی ووٹ سے منظوری دلوائی گئی۔ بعض ججوں نے ان اقدامات کے خلاف اختلافی نوٹس بھی تحریر کیے۔ اب درخواست گزار ججوں کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس ڈوگر نے عدالتی آزادی کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی آمریت قائم کر لی ہے۔ مثلا ججوں کو چھٹی یا بیرون ملک نہ جانے کا پابند کیا، فیصلوں کی ویب سائٹ پر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ سفر کے لیے جو اشاعت ہے اس تک محدود کر دیا، اور بینچوں کی تشکیل میں منمانی کی۔ بنیادی طور پہ انتظامی اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے یا ان کا غلط استعمال کرنے کا ان پہ الزام ہے، اور یہ کہ ججوں کی موومنٹ جو ہے ملک کے اندر ملک کے باہر انہوں نے مختلف طریقوں سے محدود کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ان 5 ججوں کے مطابق اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ بھی مستقل مزاجی سے محروم ہے، کیونکہ زیادہ تر جج ڈیپوٹیشن پہ ہیں جنہیں جب چاہا واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ ججوں کا یہ بھی الزام ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر نے اپنے خلاف ہراسانی کی شکایت کی تحقیقات رکوانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور اسی دوران عدالتی اختیارات کو بھی سیاسی اور انتظامی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مختصر یہ کہ درخواست گزار ججوں کا موقف ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر انتظامیہ اور چند ججوں نے قبضہ جما لیا ہے، اور اس پورے عمل سے عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ منظرنامہ جو خاص طور پہ اس سال کے شروع میں 26ویں ترمیم کے پاس ہونے اور اس پر عمل اور نافذ العمل ہونے کے بعد خاص طور پہ جس میں تیزی آئی ہے، اور جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سپریم کورٹ پہنچے ہیں۔ دوستو، آپ نے یہ ایک بیک گراؤنڈر سنا، یعنی پس منظر سنا کہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے، اس کے جو شاک ویوز ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ اب ہم نے آج رابطہ کیا سہیل خان سے، سپریم کورٹ کے بڑے ریگولر رپورٹر ہیں۔ ان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ جو ہمیں اس وقت ایک ارتعاش، ایک طوفان سا نظر آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، اور یہ کہ مسلم لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے حالیہ جو بیان دیا ہے، کیا اس کے کوئی مقصد ہے؟ وہ پریشان معلوم ہوتے ہیں یا جان بوجھ کے وہ پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کو اور ان ججوں کو جو کہ اس نظام پہ معترض ہیں انہیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں، اکسانا چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام سے استعفیٰ دے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز صاحب، عرفان صدیقی کا یہ بیان تمازی دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ حکومت بالکل خوف کا شکار ہے، اور انہوں نے بظاہر یہ جو کہا ہے، خدشے کا اظہار کیا ہے، بلکہ خدشے کا اظہار نہیں بلکہ ان کو مکمل اب یقین ہو گیا ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اور کل کا جو یہ واقعہ
جو 5 سٹنگ جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اپنے دفتروں سے اٹھ کر عام شہریوں کی طرح انہوں نے سپریم کورٹ کا یاترا کیا، سپریم کورٹ کا وزٹ کیا، اور وہ جو عام گیٹ ہے جہاں پہ عام سائزین عام لوگ سپریم کورٹ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ پہلے اپنا شناختی کارڈ وہ جمع کراتے، بعد میں وہ سپریم کورٹ میں انٹر ہوتے، تو جج صاحبان بھی اسی گیٹ سے داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا وہاں پہ جو ویریفیکیشن کیا اور اپنا شناختی کارڈ جمع کرائے۔ یہ اس بات کی غمازی، یہ بات اس کا اشارہ دیتی ہے کہ اب وکلا تحریک کے بعد ججز تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ Now coming to the statement of عرفان صدیقی صاحب، وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کے جتنے جو پارلیمنٹیرین اور جج صاحبان، انہوں نے کہا سلیکٹ ججز۔ اب سلیکٹ ججز کون ہیں؟ سلیکٹ ججز وہی ہیں جو اس وقت آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان، دوسرے 6، 7، 8 یا 9 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں۔ اور امتیاز صاحب، یہ ایک خوف کے بادل اب جو ہے اس فارم 47 کی سرکار پر منڈلا رہے ہیں، اور کل کا یہ بیان یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ ایک قسم کا وہ شاید میرے خیال میں یہ وہ پرووک کر رہے ہیں ان ججوں کو کہ وہ استعفا دے دیں، لیکن میرے سورسز کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب کہ نہ تو اسلام آباد کے جج صاحبان استعفا دیں گے اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور یہ جنگ جو ہے باقاعدہ پہلے خطوں کی سرکار کی، جج خط لکھ رہے ہیں، لیکن اب خط سے معاملہ اب پریکٹیکل آ گیا ہے، تو کبھی امکان ہے کہ اب جج صاحبان جو ہیں وہ ایک تحریک شروع کر دے باقاعدہ۔ اچھا، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک تحریک جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں شروع ہوئی تھی مارچ 2007 میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی تحریک شروع ہو سکتی ہے موجودہ حکومت کے خلاف؟ بالکل تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت تو پوری عدلیہ جو ہے، یعنی پوری جو تھی آپ کے وکلا برادری، وہ تو عدلیہ کی آزادی کے ساتھ تھی۔ اب تو بظاہر کچھ جو ہمارے وکلا برادری جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار اسٹیشن کو دیکھ لیں، پاکستان بار کونسل کو دیکھ لیں، جو یہ نمائندے ہیں وکلا تنظیموں کے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست بڑے ہوتی ہے، اور لیکن یہ جو اب معاملہ شروع ہو رہا ہے، کم از کم جو جج صاحبان جو ہے، اگر سپریم کورٹ پاکستان کے جج صاحبان وہ نکل آئے، مطلب وہ تو خط لکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ، امین بختر، عطر مرزا اور جسٹس عائشہ ملک نے حال ہی میں ایک 4 ججوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کے نام کہ آپ جو 26 ترمیم کے خلاف جو جتنی درخواستیں ہیں ان کو باقاعدہ ٹیک اپ کریں، فل کورٹ بنائیں، اور اس فل کورٹ میں وہ جج شامل ہوں گے جو 26 ترمیم سے پہلے تھے، یعنی 17 جج صاحبان، وہ نہیں کہ 26 ترمیم کے بعد جو بینیفیشری جو ججز ہیں ابھی 32 سال وہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اب امتیاز صاحب، جہاں تک میرا خیال ہے کہ جب یہ جج صاحبان تحریک شروع کر دیں گے تو ویسے بھی تو لاہور تو گرم ہے، عوام ویسے بھی جو ہے بہت گرم ہے، عوام کو اصول انصاف کے لیے بڑے تک و دور کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت 26 ترمیم کے بعد آپ کی عدلیہ پوری طرح یرغمال ہو چکا ہے، پورے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب ججز کی جو تعیناتی ہوتی ہے اس کے سسٹم کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سسٹم کو چینج کر دیا گیا ہے، جو بینچز بنائے جاتے ہیں ریگولر بینچز ہیں، کنسٹیٹیوشن بینچ ہے، وہ ایک سسٹم آ گیا ہے۔ چھٹیاں ختم ہو گئی ہے، 1 سپٹمبر سے چھٹیاں ختم ہو گئی ہے، آج تقریباً 30 سپٹمبر ہے، لیکن کوئی کاز لسٹ نہیں شروع کی جا رہی ہے۔ آپ کے جو 26 ترمیم والا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے، جو فوجی عدالت کا جو ٹرائل ہے اس کے خلاف جو ہے ریویو پٹیشن وہ پینڈنگ ہے۔ انہی جج صاحبان، 5 ہائی کورٹ جج صاحبان جو پٹیشن دائر کی، جب انہوں نے کہا تھا، الزام لگایا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے کام میں مداخلت کر رہی ہیں، ان کے کمروں میں، ان کے گھروں میں کیمرے نصب کیے گئے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ابھی تک وہ تو نہیں کیا، لیکن دوسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ
सुप्रीम कोर्ट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस ट्रांसफर हुई है, तो मौजूदा अब जब आए हैं जस्टिस सरफराज जोगर साहब, उनको उन्होंने चैलेंज किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना, उसको कहा कि इनकी तैनातियां जो है वो आईन और कानून के मुताबिक हुई, तो उसके खिलाफ उनकी एक इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, वो केसेस नहीं उठाए जी जा रहे बिल्कुल। हैं। यानी हालांकि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हैसियत तो एक आईनी अदालत की होती है, उसने आईनी उमूर, बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक पिटिशन्स वो सुननी होती हैं, लेकिन इस वक्त वो ज़्यादातर उनकी जो मसरूफियत है वो ताज़ीरी कवानीन से मुताल्लिक है, आइली कवानीन से मुताल्लिक है। और आप मुझे ये बताएं कि अगर ये जज इकट्ठे हो भी जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए ख़तरा कैसे बनेंगे, क्योंकि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इनकार किया उनकी एंडोर्समेंट से और फिर एक तहरीक की शक्ल उसने इख्तियार की, तो उस वक्त वकला बरादरी और तमाम जज चूँकि इकट्ठे घर भेज दिए गए थे, मुअत्तल हो गए थे, वो सब इकट्ठे थे। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है, इसमें भी कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो भी जजों और वकला के साथ मिल गई थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। इस वक्त तो बड़ा एक ज़बरदस्त इत्तेफाक राय पाया जाता है हाइब्रिड निज़ाम में कि फ़ौज यानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी का मैं नाम नहीं लेता, इन सब का आपस में बड़ा ज़बरदस्त एका है। तो फिर जज अगर बगावत कर भी लेते हैं तो हुकूमत के लिए वो कैसे ख़तरा बनेंगे? मैं आपको इसमें बगावत का कोई असर नहीं है निजात साहब, बगावत से कुछ नहीं होगा, और न ही ये जज साहिबान जो है ये इस तरह के कोई इकदाम करना चाहते हैं। लेकिन लेकिन मैं आपके साथ मैंने भी प्रोग्राम किया था, वो जो कहते हैं घड़ा टूटा या टूटा लेकिन आवाज दूर दूर गई, ठीक है ना। उस दिन आपको याद होगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो फैसला सादर किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीर साहब है, उनको काम से रोक दिया गया। उनकी जो डिग्री मुबैना जो डिग्री कह रहे कि जाली है उसको कानून की डिग्री, उसके हवाले से तो उस वक्त इस्लामाबाद बार कौंसिल के एक जो सदर है उन्होंने अब्बासी साहब नाम उसका महबूब है, उनका हमारे पास तलवार तो नहीं है लेकिन हम एहतजाज कर सकते हैं। अब ये एहतजाज भी बहुत बड़ा जो है ये एक तारीख बनती जा रही है और कुछ ना कुछ वो करने जा रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे अगले हफ्ते से काफ़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा होने वाला है। बुनियादी तौर पे वो एक लीगल चैलेंज है, और लीगल चैलेंज जो है एक बड़े तूफान का पेश खेमा हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, लीगल चैलेंज तो दिखे दिखे है ना। और आप इरफान सदीकी का ये जो स्टेटमेंट है उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे, ठीक है ना। और ये मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त देखिए आप इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या क्या नहीं हो रहा, पार्टी के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। इमरान खान डट कर खड़े हैं, उनको क्या क्या ऑफर दी गई लेकिन वो डट कर खड़े हैं। पहले उन्होंने गलती की कि उन्होंने सर्दियां तोड़ी, उन सर्दियों से बाहर चले गए, ये गलती वो नहीं कर सकते। और जज साहबान जो है अब अगर वो निकले, मतलब निकल तो वो वैसे भी पड़े हैं, वो खतूत वो लिख रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा पब्लिक में आ जाए और ये भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा इनकलाब से ये कम नहीं है और जरूर जो है ये कुछ ना कुछ ये रंग जरूर लाएगी। अच्छा, अगर आप बड़े पुरुमीद मालूम होते हैं तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर ये जज इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो कुछ इस हुकूमत ने किया है, मौजूदा निज़ाम ने 26वीं तरमीम के ज़रिए एक बकौल इन 5 जजों के जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहुँचे हैं इंसाफ के लिए, कि उसने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया है। तो क्या आप उम्मीद करनी चाहिए कि इसके नतीजे में 26वीं तरमीम के खात्मे की राह हमवार हो सकते हैं, या पूरा निज़ाम जो है उसमें कोई तब्दीली के आसार हो सकते हैं? बिल्कुल आसार हो सकते हैं, और इसकी जो मेन जो इसकी बुनियाद जो है वो 26वीं आईनी तरमीम है। और ये 26वीं आईनी तरमीम तो अगर वाकई टेकअप किया गया तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ
کہ یہ جو 26 آئین ترمیم ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز تھے اب ان کے لیے جو 26 آئین ترمیم لائی گئی اور کس طرح اپنے مرضی کے ججز لائے گئے، کس طرح پورا سپریم کورٹ کا اسٹرکچر، سپریم کورٹ کا جو سارا ڈھانچہ ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. تو وہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ حکومت ظاہر ہے بہت زیادہ جو ہے ہاٹ واٹر میں ہے. اور کل کا یہ جو بیان جو ہے اور یہ جو خاص طور پر کل کا جو واقعہ ہوا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان آگے ہیں، یہ بہت بڑا ایک اشارہ ہے. آپ کو بتا دوں کہ مسٹر چرچل نے کیا کہا تھا. پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے، انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرین سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے. اس نے کہا پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، برطانیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ جی انہوں نے یہ کہا کہ اگر عدالتیں کھلی ہیں تو پھر آپ پریشان نہ ہوں. لیکن ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کی یہاں پہ ایک آنکھ کھلی ہے ایک بند ہے، اس وقت مجبوراً یہاں بند کر دی گئی ہے. تو چلیں امید کرتے ہیں کہ اگر عدالتیں، ہمارے جو جج ہیں جس طرح سرگرم ہوئے ہیں، ان کی کوششیں جو ہیں ہو سکتا ہے رائے گاہ نہ جائیں اور رنگ لے آئیں، اور اس میں پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو عدلیہ کا جو حشر نشر ہوا ہے، اس سے شاید نکلنے کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکے بغیر اس نظام کو ڈسٹرب کیے ہوئے. لیکن یہ بھی اب معلوم نہیں کہ نظام کیا یوں ہی قائم رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یا پھر اس موجودہ جو تحریک ایک لحاظ سے اٹھی ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی طرف سے، اس کا کوئی ایسا بڑا اثر ہوتا ہے موجودہ نظام پہ. بہت بہت شکریہ.